السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی انتہائی اہم روایت پڑھی گئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث ہم بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں۔ اس حدیث کا پیغام کیا ہے؟ اس حدیث کا درس کیا ہے؟ اس حدیث میں نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ نماز ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اس نماز کے بارے میں ہم سے، آپ سے اور سارے مسلمانوں سے کل قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ ہماری نماز اچھی ہونی چاہیے، ہماری نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم نبی کے طریقے کے مطابق عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ عبادت میں منمانی کریں گے، سنت کی مخالفت کریں گے، جہاں ہم کو اس عبادت اور اس ثواب سے محرومی حاصل ہوگی، وہیں پر وہ نماز ہماری اور ہمارے جان مل جائے گا۔ اور اس سنت کے نہ سیکھنے کی وجہ سے، نماز کے صحیح طریقے اور نبی کے طریقے کو نہ جاننے کی بنیاد پر آج ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ نماز کی شروعات دیکھیے، لفظ کے ساتھ نیت کی جا رہی ہے۔ نبی کے طریقے کو نہ سیکھنے کی بنیاد پر نماز کے اندر طرح طرح کی خرابیاں، بدعات اور منمانی پائی جا رہی ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم نبی کے طریقے کو دیکھیں کہ نبی کیسے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ نے نماز پڑھا ہے، نماز پڑھ کے بتایا ہے، نماز کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اور اس طریقے اور اس اہمیت کو ہم کیا بتائیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جمعے کے خطبے میں ممبر پر نماز کا طریقہ بتایا۔ رکوع و سجود کی باری آئی، آپ ممبر سے اترے اور آپ نے رکوع و سجود ممبر سے نیچے آپ نے ادا کیا اور کہا نماز ایسے پڑھو، کیونکہ نماز اگر ہماری خراب ہوگی تو ہماری آخرت خراب ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح فکر فرمایا کہ نماز جس نے اس کی حفاظت کی تو اس کے لیے حجت ہوگی، نور ہوگا، برہان ہوگا، اس کے لیے آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اور جو نماز کی صحیح حفاظت نہ کر پائے، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، اور مشرکوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا انجام ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ نے جو عبادت کا طریقہ بتایا ہے اور جو آپ نے طریقہ بتایا ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ نبی کی سنت کے مطابق جو کام ہوگا، وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک کوالٹی ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ اور جو سنت کے خلاف ہے اور سنت سے ہٹ کر کے ہے، وہ آدمی دنوں رات عبادت کر لے اور خوب ٹھومے مار لے، اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ ہم سیکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری عبادت قبول ہوگی، اور سنت کے مطابق ادا کرنے کا ایک الگ ہی لطف اور اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے، اس کا ایک الگ ہی انداز ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور دوسری بات تو یہ کہ ہماری نماز کی جہاں حفاظت ہوگی، وہی اس نماز کے ذریعے سے ہماری آخرت کامیاب ہوگی۔ اور اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہماری نماز بھی ضائع ہو سکتی ہے، اور سنت کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں آخرت میں رسوائی کا دن بھی دیکھنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے مطابق ہم کو تمام عبادات کے امور کو
انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کی مخالفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، سنت پر ہو، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔